تم سے ایک بات پوچھ لوں، ایک بچہ ہے وہ کھڑا ہو جائے سامنے، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ایک کوئی بچہ کوئی تھوڑا سا سمجھدار سا ہو، کھڑا ہو جائے، اللہ ہے، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں جی، محمد یاسر۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ درابن چونگی؟ نہیں، درابن چونگی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے؟ یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلا اپنے بیٹے نے۔ ٹھہر جا، ابھی نہیں لقبہ دینا بھائی۔ درابن چونگی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ بس ماشاءاللہ پہنچ گئے، الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کی رحمت، جلدی پہنچ گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، ورنہ مجھے بڑا زور لگتا ہے جنت میں پہنچانے میں۔ لاہور میں پوچھ رہا گھر کہاں پر ہے، ایک بھائی کا انارکلی میں گھر ہے، میں نے کہا نہیں انارکلی میں نہیں، کہتا یہ پاس گلی میں گھر ہے، گلی میں، گلی میں نہیں یاد رکھ رہا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے ان کو جنت میں پہنچایا، گلے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی علی یہ درابن چونگی میں کہاں گھر ہے؟ یہ ڈیرے میں کہاں گھر ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ سب پہ ہاں۔ اب لگاؤ ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ۔ جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کتنا کرم کیا۔ صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض۔ کہا یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ بغیر د مانځنه دین نیمګړی دی. حج یو اهم عبادت دی. مالدار سړی چې حج ونه کړي دین نیمګړی دی. روجه یو اهم عبادت دی چې مسلمان روغ ونه نیسي دین نیمګړی دی. زکات یو اهم عبادت دی چې مالدار یې ور نه کړي دین نیمګړی دی. د ښځې حق چې دی پوره نه کړه دین نیمګړی دی. د بچو حق دی پوره نه کړه دین نیمګړی دی. دقه رنګې دعا نه کوې دین دی نیمګړی دی. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی۔ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور دا حدیث خواہ کما دا اڈر کولے دا اللہ نما سوا بل چاہتا سرخ کا تکولو سجدہ جیزوا لأمرت النساء ان یسجدن لبعولتہن، ما بخضو تا حکم کڑو یخپلو خاوندانو تا سجدے لگا۔ ننصبا خدے سڑیو تا سجدے لگئی، دا خضو سجدے خو من دی، سجدہ خو غیر اللہ تا من دا، ما با حکم کڑیو چی سجدہ وطا ولن سوا چی کور تراشی نو لاولی وی پلان کے دیکھ وراشی چی پخپود لپریودن چی سلام خود ارمان دیواشون کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا 2 آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا، جب ان کے سامنے گرا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بولا مسجد نبوی میں، تو وہ آ گئے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ طائف سے۔ کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں خونی کر دیتا،
تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے ہو؟ یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں، بیت اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، ان میں نعرے کبھی زندہ آباد کبھی مرد آباد، یہ کیا امت نے طریقہ اپنا لیا ہے؟ سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی، جو سیکنڈ لاسٹ تھا ترکی بادشاہ، تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائے، ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے۔ تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا، اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا، تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے۔ ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے، جو پرانی مسجد ہے۔ اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہاں نشان لگاتے، وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ، نشان لگاتے۔ جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا، وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا، پھر اسے لگایا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، پھر وہیں جاتا تھا، اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے۔ میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا۔ ایسے ہی بیت اللہ بنا، وہ جو پرانا اب انہوں نے گرا کے نیاب کر دیا۔ تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے، ہر پتھر پہ، اور مسجد کا ادب ایسا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد، ہر سال میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، دھواں اڑا رہے ہوتے تھے، وہ ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ زمانہ ہی بدل گیا، وہ مسلمان آئے وہ شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے، ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے۔ میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ آج ہم نماز کو چھوڑ کے ذلیل ہو گئے۔ قیامت کا منظر ہوگا، نام حق کی عبارت اٹھا کے دیکھ لو، روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز، کہ قیامت کا دن جان کو پگھلانے والا ہوگا اور پہلی پرسش نماز کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام اور کفر میں فرق نماز ہے، جو نماز کا نہیں ہے نا وہ نبی کا نہیں ہے، وہ شریعت کا نہیں ہے۔ یار جس کو اللہ کے بلانے پہ نماز کی فکر نہیں، سنو، بستر سے اٹھا کے میرا ایمان مجھے مسجد نہیں لاتا تو یہ ایمان مجھے قبر سے اٹھا کے جنت بھی نہیں لے گا۔ مجھے کچھ نماز کا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ تو مسلمانیت میں نماز شرط، نماز اپنے طریقے اور وضو اور اپنے معاملات کے مطابق۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، خزاں کا موسم تھا، حضرت ابو ذر کو فرمایا یوں لکڑی کا درخت تھا تو پکڑ کے فرمایا یوں ہلایا، ابو ذر کیا ہوا؟ سیدنا جندم بن جنادہ، حضرت ابو ذر غفاری کا نام ہے رضی اللہ عنہ، ابو ذر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے ہلایا، پتے جھڑ گئے، پتے گر گئے، پتوں سے شاخ فارغ ہو گئی۔ کہ ہو گئی؟ کہ اگر مسلمان بندہ یوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گناہ یوں جھڑ جھڑ۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آج ہم بیٹھے ہوئے جی میں تو بڑا گناہگار ہوں، تو نماز پڑھ دے کر ہی موت پہنچی ہے۔ ہمیں نماز کے لیے کوئی فکر نہیں، میں ہنسنے کے لیے نہیں، درد دل کے رونے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمیں نماز کے لیے میں ایک جملہ کو آؤ یار نماز دے آؤ، میرے کپڑے تھوڑے پلیت ہیں یار، فلونے دا ولی میں آجلو نہیں، اچھا میں کپڑے تبدیل کر کے آندا ہوں۔ ولیمے واسطے کپڑے تبدیل تھی دیں، کپڑے وٹا کے آ سکتا بندہ، نماز واسطے گلگوٹو پاؤں۔ پتہ نہیں آج ہم کہاں ٹھہرے ہوئے۔
میں نماز کے لیے جملہ کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہر چیز کرتی ہے نہیں کرتی؟ ہر چیز میں گدھا گھوڑا بھی تو ہے. کہا گدھا تسبیح کرتا ہے، کتا تسبیح کرتا ہے، خنزیر اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کہا وہ کیا؟ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بات کھلی ہے کہ گدھا اپنی تسبیح میں کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، میرے مولا تیرا شکر تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا. اچھا، کہا پھر کتے تسبیح؟ ہاں کہا کتے کی بھی تسبیح ہے. کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیر، میرا مولا تو نے شکر ہے کتا بنا دیا لیکن مجھے سور اور خنزیر نہیں بنا. یہاں میں ایک جملے کی وضاحت کرتا جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں سور اور خنزیر کا لفظ منہ سے نکلا 40 دن ایمان گیا، ایک کوڑ تے پلال. یہ جھوٹ ہے. 56 نمبر دی ٹھاپ ہے. آدھے نہیں 56 نمبر دی ٹھاپ رہتی ہے. کون کہتے ہیں خنزیر کے لفظ بولنے سے ایمان گیا؟ تو دوسرے پارے میں جب حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، امام دا 40 وارا گیا پیچھے تراویہ 30 وارا کون پڑھے تھے؟ تراویہ واسطے نمہ رکھا کرو. یہ جھوٹ ہے. امام پڑھ رہا ہے آگے ولحم الخنزیر پڑھتے 40 دن اگر ایمان گیا تو امام کا ایمان تو گیا تو 30 دن کے لیے باقی تراویہ تھتو دی تو گامے تو اکسوا تو آ پڑا، امام تے سارا شودہ ٹور گیا. تو یہ غلط بات ہے. تو کتا تسبیح کرتے ہوئے کہتے ہوئے یقول الکلب الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیر، میرے مولا شکر تو نے مجھے کتا بنایا، مجھے خنزیر نہیں بنایا. جب باری خنزیر کی آتی ہے زندانی والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. خنزیر یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، رب تیرا شکر تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. جو اسے سزا ملے گی میں اس سے بچ گیا. بہون وقت آپ مکوچا بھئی نماز دا حکم کتنا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے. 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے 11 ہجری 633 عیسوی. جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی. بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس. پھر داماد کو بلایا، ان کو گود، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا. آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا. کون؟ حسن اور حسین. میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین. یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ. بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں. بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں. داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں. جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا. اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے. بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں؟ کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے سینے پر چڑھا ہوا ہے. کچھ نہیں بولے. جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے. کہ موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے. اسرائیل السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے. ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی. آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. میرے بچوں کیسا؟ یہ ساری میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے. میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا. کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے. جواب آیا یا رسول اللہ
आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा जिसने हमें यहाँ जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते। मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन कौन है जिसने अज़ाबों को रोका हुआ? वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसरो किसरा की मुंडेरों को हिलाया जिसने, वो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खेले, वो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खेले, जिन पे साया पर जिबरील किया करते थे, गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस समत, खार उस राह को खुशबू से दिया करते थे। हजरत फरमाते हैं कि एक बिरोही था, तो वो फरमाते हैं कि मैंने कभी भी उस मौलवी साहब को नहीं देखा उसके कान नजर आ जाए, बस इस तरह निकाब पोश। हमने उससे कहा यार हमने तो कभी आपके कान देखे नहीं, दाढ़ी भी छुपी रहती है, ये कान छुपे रहते हैं, ये है क्या? कभी भी नहीं देखा। तो फरमाते हैं कि रंग उसका बदल गया। तो मुफ्ती साहब का कहना यह है कि हमने उनसे कहा कि आप असल बात बता दो, ये है क्या? तो उसने जैसे वो हटाया, अल्लाह आपका भला करे, निकाब हटाया, कपड़ा हटाया, तो देखा कान उसका कटा हुआ है, नहीं है कान उसका नहीं। तो फरमाते कि हमने उनसे कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने, वो रोने लगे, कहने लगे आपको असल बात बताऊं, वो ये है कि मैं हज़रत अक़दस अब्दुल करीम बेर शरीफ की खिदमत में बहुत रहा हूँ, उनकी खिदमत करता रहा। फिर आखिरकार फिर मैंने हज़रत से कहा कि अल्लाह के लिए मुझे ऐसा दम बता दो कि मैं जिन्नात को देखूं, जिन्नात मुझे न देखे, हम जिन्नात को देखें, जिन्नात हमें न देखें। हज़रत ने फरमाया कि पुत्रा इस चीज़ को हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप इस इल्म को गलत इस्तेमाल करेंगे। तो हज़रत अक़दस ने फरमाया कि मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे आप पर एतमाद नहीं। उसने कहा कि नहीं हज़रत, समझे मुझे जैसे अंदाज़ होता। तो कई साल मैंने हज़रत की खिदमत की, मैं पीछे लगा रहा, तो आखिरकार हज़रत ने मुझे वो दम बता दी। फरमाया ये इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो, लेकिन आपको अल्लाह का वास्ता है इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना। जिन्नात आपको नज़र आएंगे, आप उनको नज़र नहीं आएंगे, कुछ भी करे। तो फरमाते कि चुनांचे मैंने वो पढ़ा निसाब जब मैंने मुकम्मल किया तो देख रहा हूँ जिन्नात में जिन्नात ही जिन्नात, जिन्नात ही जिन्नात, और मैं उनको देख रहा हूँ, कभी कभी उनके साथ मजाक भी करता हूँ, लेकिन ये कि वो भी चीखे मारते हैं असाबना इंसुन, असाबना इंसुन, लेकिन मैं इसी तरीके पर अल्लाह आपका भला करे अपने आप को जाहिर नहीं करता, वो मुझे देखते भी नहीं है। तो एक दिन कहा कि उनमें से कोई बड़ा था जिन, और उसकी बेटी जो परी थी, उस परी का निकाह था किसी और जिन से। तो मैंने उस परी को देखा तो फिर मेरे होश ही मेरा उड़ गया। ये खूबसूरत तो होते परी, तो इसीलिए वो तो कहते। मैंने जब उस परी को देखा तो मेरे हवासी मुअत्तल हो गए। तो मैंने कहा कि आज इस दम का मज़ा ले लूँ। मैंने हाथ पकड़ लिया, जा कर के मैंने पकड़ ली, समझता उसको पकड़। अब वो चीखे मार रही है कि असाबहा इंसुन, असाबहा इंसुन, चलो वो करो। उनके आमिल भी आ गए, जैसे अंदाज होता है ये भी इसी तरह करता है, समझ ये भी मुर्शिद मेरे बैठे हुए आया, समझ। लेकिन मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। आखिर वो उनका बादशाह था, कोई था, उसकी बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़े एड़ी चोटी के जोर लगाए, लेकिन ये दम किसका था? अब्दुल करीम बेर शरीफ का था। लेकिन अब्दुल करीम बेर शरीफ जितने भी बड़े थे, अब्दुल करीम बेर शरीफ के ऊपर तो और भी अब्दुल करीम है, वो फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन इल्म, तो आपको बता चुका। तो कहा कि आखिर में उनका एक बूढ़ा आ गया, और उस बूढ़े के पास मकई का एक खोशा था, नीचे उसके पत्ते थे और मकई की शाख थी। मकई जानते हो आप लोग? समझे? हाँ है, इन बलोचों को मकई समझाओ, समझे? तो मकई उसके पास थी, मकई की शाख, उसके नीचे पत्ते। उसने आकर के दम पड़ा, उसने कहा ए मुल्ला बदमाश, मैं तुझे देख रहा हूँ। मैं डर गया, किसने तो मुझे देखा? कह रहा हो मुल्ला शक्ल अपनी देख ले, मैं तुझे देख रहा हूँ, छोड़। मैंने कहा नहीं छोड़ रहा। उसने कहा छोड़। मैंने कहा नहीं छोड़ रहा। उसने कहा छोड़। मैंने कहा नहीं छोड़ रहा।
اس نے یہ جو پتا تھا اس کے نیچے خوشے کے نیچے جو پتے ہوتے ہیں ایک پتے کو لے کر ایسے کاٹا دھڑام سے میرا کان کٹ گیا، خون ہی خون میں لت پت ہو گیا. اب میں لرز رہا ہوں پھر بھی اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوں. میں بھی ادھر سے دم پڑا، وہ ادھر سے، سمجھے. آخر کار اس نے کہا، وہ ہنسنے لگا بڈھا، اس نے کہا کہ تیرا دم میرے دم کے مقابل میں چلے گا نہیں، چھوڑ، اپنے کان کا حال دیکھ لے. اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس خوشے کو جو کاٹوں گا، اس خوشے کو جب ٹکڑا کر دوں گا تیری گردن نظر نہیں آئے گی، گردن تیری. کہتے میں وہاں سے بھاگا، پری میں نے چھوڑ دی، پری کو چھوڑ دی، کان کٹا ہوا. یہ عبدالکریم کی بد دعا مجھے لگ گئی. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کبھی تہجد چھوٹی؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ. کہ وہ کیسے جی؟ کہا میں اٹھا تو میرے سامنے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا میرے اٹھنے سے یہ کہیں اٹھ نہ جائے، اس کی نیند خراب ہوگی، تو میں لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی. اس کی نیند کو خراب نہ کروں اس لیے تہجد نہیں پڑھی. مسلمان کو سکھ پہنچانا اتنا بڑا عمل ہے. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، مدینے سے اٹھے گا. ہاں ہائے ہائے. اب نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا. جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا. وہ اذان بلالی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان معاشر کا مرد عورت کہے گا سچ کہہ رہے ہو. جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو. اس دن بلال کی اذان سننا، وہ غلام ہو کر محبوب ہوئے، حبیب ہوئے، پیارے ہوئے. جب ہائے ہائے ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے. کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے. اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے جہاد پہ چلے گئے. 6 مہینے تک آئے نہیں. لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے. بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا. 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا. 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے بھگاتے. 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں. جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں. پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ بغیر د مانځنه دین نیمګړی دی. حج یو اهم عبادت دی، مالدار سړی چې حجونه کې دین نیمګړی دی. روجه یو اهم عبادت دی چې مسلمان روغ یې ونه نیسي دین یې نیمګړی دی. زکات یو اهم عبادت دی چې مالدار یې ورنه کي دین یې نیمګړی دی. د ښځې حق چې دی پوره نه کړه دین نیمګړی دی. د بچو حق دی پوره نه کړه دین نیمګړی دی. دقه رنګې دعا نه کوې دین دی نیمګړی دی. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی. کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا. یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से। जुमे जुमे टोपियां पहन के आ जाते हैं नमाज पढ़ने, बाकी 6 दिन जिन्हें अल्लाह ने छुट्टी दे देती है। क्या हफ्ते में एक ही दफा रोटी खाते हो? हफ्ते में एक ही दफा आंखों से देखते हो? हफ्ते में एक ही दफा कानों से सुनते हो? हफ्ते में एक ही दफा सोते हो? हफ्ते में एक ही दफा कपड़े बदलते नहाते हो? सोचो तो सही, पल पल उसकी नेमतों ने घेरे में लिया हुआ है और उसने कितना करम किया। सिर्फ 5 नमाजें और सिर्फ 17 फर्ज। कब ये मेरे पढ़ दो, ना पढ़ो नफल, ना पढ़ो तहज्जुद, ये 17 रकातें तो पूरी कर दो, तो मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे राजी हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए और एदा हदीस का कमा दा ऑर्डर कोले दा अल्लाह नमा सेवा बल चाहता सरख का तकोलो सजदा जैज वा ला अमरतु निसा अन यसजुदन लिबुउलतिहिन मा बखद ता हुक्म करो यखपलो खावंदानो तो सजदे लगाए। नन सबा खदे सड़ी वता सजदे लगाई दा खदो सजदे खो मन दी सजदा हो गैरुल्लाह ता मन दा ما به حکم کړو چې سجده وتولنه سوا چې کور تراشي نو لاول وی افلان کې د خوراسه چې پخپو د لپریوزم چې سلام خو در باندې واچوم که حضرت زنیرا اوهو حضرت زنیرا د ابو جهل وینځو د ابو جهل او چې را ګیره بکلا دامره به اواله دامره چې به وشبش او بډای و غریب درنګ نم تورا وا او پیغور به ورکا ولا محمد پیغمبر منه ته یو خدای منه زمون خدایان نه منه نو راګیره بکلو به والا نو زخمی بشوا نو غریب به د خپل صادر نه با ټوکړه پرېکړه نو مټ په پیوتړ نو غرس یو ځل یې راو غردولنو لاس مات شوې لاس مات شو نو څوک اسپیټال ته بوځي اسپیټال کم دی نو څوک ول علاجو کې دشمن کړه د ابو جهل وینځه ده څوک ول راولي دغه زمانه تړون کې چې لاس ولا وتړي نو هغه عجز د خپل کمیس نه یا صادر نه ټوکړه پرېکړه نو هغه لاس یې په وتړ هغه کې څه وای الله چې ته خوشاله زه خوشاله درې زخمي شو دې ته د ښځو ایمان وای چې ته خوشاله الله زه خوشاله فریاد هم نه کوم پروردګار ته وینې زخمی چوم خو زبا نویم چې ستا په لار کې زخمی شو ته مې وینې لازمات شو ته مې وینې خدا فریاد یو ځل یې په سر وواله نو چې ویې واله ړنده شوه غریب سترګې لاړ اوس به څه کوي پردي کور کې ده او د اسماتي سره به څه کوي څوک به یې بوځي او د اسماتي له څوک به یې ګرځوي بیا ولا پیغور ورکړ وی ځکه نو اوس هغه خدای ته ووایه که نه هغه محمد ته دې ووایه که نه چې سترګې دله جوړې کړي صلی الله علیه په تپ تپي کوټې ته لاړه الله الله ما لاسونه زخمي شو خو تا ته ما فریاد نه دی کړی زما لاس مات شو خو تا ته مې فریاد نه دی کړی او ستا په رضا کې نن ړنده شم خدایا چې ته خوشحاله زه خوشحاله بیا هم فریاد نه خو ستا د نوم پیغور یې راکړه وی ورشه اوس هغه خدای ته دې ووایه هغه محمد ته دې ووایه پیغور یې راکړه دا پیغور نه شم زغملی دوه خبرې دي الله یو راله ومنه یا خو مې سترګې جوړې کړه چې دا پیغور ختم یا مې مړه کړه چې قصه خلاصه کړي مړه مې کړه چې دا قصه خلاصه د خپل پیغمبر او استاد نوم پیغور نه شم زغملی نو چې راپاسېده نو الله غیرتي دې سترګې جوړې وې ټیک ټاک یا که نه چې دله جوړې کړي ما له خدای جوړې کړې سترګې نو دی بی بی باندې نخرې کې دی د مکې په کوڅو کې بوډۍ ښځه ته ولې یو خدای باندې نو حضرت ابوبکر واخیسته په بیه دی مزاده کړه نه هغه وینځې غلامان نه چې په مکه کې پې نخرې کېدلې
او په مکه کې به د مکې په کوڅو کې په چوکو والی شو او بربند به شو بربند د بیبي زنیرې نه به جامې وایستې څومره ګران کړ نه دا هغه دي چې حضرت ابوبکر په بیع غشتي دی وضاحت کړی دی آزاد دا تکلیفات تیر شو زمارونو دا څه دپاره د اسلام دپاره کم دپاره چې الله مونږ له خوښ کړی دی ورضیت لکم الاسلام دینا دې دپاره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او دا هغه د نیازبینو ملګرو په مبارک وجودونو او رسول الله مبارک به تسلی ورکوله کتی به نشو بی بی سمیه له حضرت عمار له حضرت یاسر له تسلی به ورکوله خیر دې لږ صبر وکړې خیر دې لږ صبر وکړې الله به دین غالب کی صبر وکړې الله به دین غالب کی